अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, बर्रे सगीर पाको हिंद के एक ऐसे इंसान जिन्होंने मुसलमानों की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था, वो अजीम लीडर जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया और जिनके बारे में अंग्रेज़ों ने खुद ये कहा कि अगर वो ना होते तो आज पाकिस्तान भी ना होता। एक महंगी तरीन वकील होने के बावजूद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की हैसियत से महज 1 रुपया तनख्वाह ली और जिन्हें आज दुनिया द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानती है। आज हम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की फैमिली ट्री की बात करेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के आबाओ अजदाद कौन थे और उन्होंने बर्रे सगीर पाको हिंद के किन इलाकों में ज़िंदगी गुजारी। ये लोग इस्लाम कब लाए और इस्लाम लाने से पहले इनका मज़हब क्या था और कायदे आज़म के कितने बच्चे थे और क्या आज इनकी औलाद दुनिया के किसी हिस्से में पाई जाती है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं हिस्ट्री मीडिया ऑफिशियल। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आइंदा मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कायदे आज़म के पुरखों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये लोग हिंदुओं के राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कहा जाता है कि इस खानदान के जद्दे अमजद हीर जी का ताल्लुक मौजूदा पाकिस्तान के साहिवाल पंजाब के इलाके से था। हीर जी अपने बेटे मेक जी के साथ साहिवाल से काठियावाड़ गोंदल के एक गांव पनीली में तशरीफ लाए, जो कि मौजूदा हिंदुस्तान की रियासत गुजरात का एक गांव है। उन वक्तों में उस खानदान के लोग प्रैक्टिसिंग हिंदू थे और पनीली आके खेती बाड़ी के साथ मुंसलिक हो गए। यहाँ रहते हुए मेक जी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम पूंजाबाई मेक जी रखा गया और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दादा थे। उनके बारे में मौर्रिख लिखते हैं कि उन्होंने अपने ख़ानदान में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। चूँकि ये हिंदू मज़हब से इस्लाम की तरफ आए थे तो इन्हें खोजा मुसलमान कहा जाने लगा। और व्यूअर्स, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पूंजाबाई मेक जी इस्लाम के आगा खान इस्माइली शिया मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। वो पनीली में रहने वाले उन गिने चुने लोगों में शामिल थे जो ज़राअत से वाबस्ता ना थे, बल्कि उन्होंने अपनी खरी की मशीनें यानी कपड़ा बुनने की मशीनें खरीद रखी थीं, जिन पर वो घंटों काम किया करते थे। उन मशीनों से तैयार किए जाने वाले सूती कपड़े की तिजारत से उनके ख़ानदान का शुमार पनीली के खुशहाल ख़ानदानों में होता था। पूंजाबाई मेक जी के 4 बेटे और 1 बेटी थी। उनके बेटों में वेलजी बाई, नथु भाई और जिनाबाई शामिल हैं, जबकि उनके चौथे बेटे का नाम तारीख में नहीं मिलता और उनकी बेटी मान भाई थी। उनके बेटे नथु भाई और वेलजी, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के चचा थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पनेली में ही गुजारी। ताहम उन दोनों भाइयों की ज़्यादातर औलाद मुंबई में ही रही, जहां आज भी ये लोग पाए जाते हैं। पुंजाबाई मेक जी के सबसे अहम बेटे जिनाबाई पुंजा थे, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के वालिद मोहतरम थे। आप सन 1850 में पेनीली में पैदा हुए और अपने 2 बड़े भाइयों की निस्बत ज़्यादा मुतहर्रिक और पुरजोश थे। यही वजह थी कि इनके लिए पेनीली एक छोटा सा सुस्त रफ्तार गांव था, जहां उनकी ज़िंदगी महज अपने वालिद की लगाई गई कपड़े की मशीनों और मामूली सी तिजारत के गिर्द घूमती थी। चुनाचा उन्होंने अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने आबाई गांव पेनीली को खैर आबाद कहा और एक बड़े शहर गोंदल में आ गए। गोंडल आने के बाद कुछ ही अरसे में वो शहर के जाने माने ताजिरों की फहरिस्त में शामिल हो गए और सन 1874 में उनके वालिद ने उनकी शादी मिठी बाई से कराई। और व्यूअर्स, मिठी बाई भी खोजा ख़ानदान और इस्माइली नाज़िर मुक्तब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती थी। उसके बाद सन 1875 में वो मिठी बाई के साथ कराची में खारदार के इलाके में आ गए। यहाँ ये दोनों वज़ीर मेंशन में 2 कमरे के एक किराए के अपार्टमेंट में रहने लगे।
ناظرین، وزیر مینشن آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور موجودہ دور میں اسے ایک میوزیم یا عجائب گھر کی شکل دے دی گئی ہے۔ کچھ عرصہ اس علاقے میں رہنے کے بعد جناح بائی کی دوستی گرہم ٹریڈنگ کمپنی کے ایک انگریز مینیجر فریڈرک کروٹس سے ہو گئی، جن کی بدولت وہ اپنا کاروبار دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور ناظرین، یہاں آپ کو بتایا جائے کہ اس دور میں انہوں نے اپنی جناح پونجا اینڈ کمپنی کی بنیاد بھی رکھی۔ وزیر مینشن میں رہتے ہوئے 25 دسمبر سن 1876 میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد علی جناح بائی رکھا گیا۔ اور ناظرین، یہی وہ بچہ تھا جس نے مستقبل میں قائد اعظم کا ٹائٹل حاصل کرنا تھا۔ پونجا جناح نے پہلی دفعہ اپنے بچوں کے اسلامی نام رکھنے کے ساتھ ساتھ قدیم ہندو رسومات کو ترک کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کا درس دینا بھی شروع کیا۔ ان کے دوسرے بچوں نے یعنی قائد اعظم کے بہن بھائیوں میں رحمت علی، مریم بھائی، احمد علی، شیری فاطمہ اور بندیے علی شامل ہیں۔ ان کے بچوں میں قائد اعظم کے بعد سب سے اہم ان کی بیٹی فاطمہ جناح تھیں، جن کا اصل نام رحمت بائی جناح تھا۔ وہ اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور اپنے بھائی محمد علی جناح کے بہت قریب تھیں۔ سن 1901 میں اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سرپرستی میں آ گئیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف کولکتہ سے ڈینٹسٹ کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد سن 1923 میں ممبئی میں وہ اپنے کلینک میں کام کرتی رہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی پوری زندگی ہر محاذ پہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد انہیں مادر ملت کے خطاب بھی دیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک دوسری بہن مریم بائی جناح کی نسل میں لیاقت مرچنٹ آتے ہیں، جو سن 1985 اور 1986 میں پاکستان کے ڈیپٹی اٹارنی جنرل رہے۔ جہاں تک قائد اعظم محمد علی جناح کے بھائیوں کی بات ہے تو تاریخ میں ان کی اولاد کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس خاندان کے لوگ گجراتی اور انگریزی بولا کرتے تھے، لیکن جہاں تک قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہے تو وہ صرف انگریزی ہی ٹھیک طرح سے بولتے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اردو بھی سیکھ لی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بنیادی تعلیم سندھ مدرسہ اور کرسچین مشنری ہائی اسکول کراچی سے حاصل کی اور کچھ وقت ممبئی میں اپنی خالہ کے پاس بھی گزارا، جہاں ممبئی یونیورسٹی سے میٹرک کرنے کے بعد آپ کراچی واپس آ گئے۔ سن 1892 میں یعنی جب آپ 16 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد کے اسی کاروباری دوست فریڈرک کروفٹ نے نوجوان جناح کو اپنی کمپنی گراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی لندن میں پارٹنرشپ کی پیشکش کر دی، لیکن لندن جانے سے پہلے ان کی والدہ نے ان کے سامنے ایک شرط رکھتے ہوئے کہ ان کی شادی ان کی ایک کزن ایمی بائی خاتون سے کرا دی، جو ان کے آبائی گاؤں پانیلی کی رہنے والی اور ان سے محض 2 سال چھوٹی تھی۔ لیکن انگلینڈ پہنچتے ہی پیچھے ان کی بیوی اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ گراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد انہوں نے یہ پارٹنرشپ چھوڑ دی اور بیرسٹر یا وکیل بننے کی خواہش کے لیے لندن بیرسٹرز کی ایک سوسائٹی لنکن ان سے جڑ گئے۔ اس سوسائٹی سے جڑنے کی وجہ قائد نے اپنے ایک خطاب میں یہ بتائی کہ اس سوسائٹی کے مرکزی دروازے پہ عظیم قانون دانوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لکھا تھا۔ محض 19 سال کی عمر میں پہنچ کے انہوں نے انگلینڈ میں وکالت شروع کر دی، لیکن 1 سال انگلینڈ میں وکالت کے بعد وہ واپس ممبئی آ گئے۔ ان وقتوں میں آپ پورے شہر کے واحد مسلمان اور کمسن بیرسٹر تھے۔ اس کے علاوہ ممبئی آ کے انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں آپ آل انڈیا کانگریس کے ایک جانے مانے لیڈر بن گئے۔ سال 1918 میں 42 سال کی عمر میں آپ نے دوسری شادی 18 سالہ رتن بائی پٹیر سے کی، جو برصغیر کے ایک با اثر پارسی پٹیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔
شادی کے بعد جب آپ مسلمان ہوئیں تو آپ کا نام مریم بائی جناح رکھا گیا، تاہم انہوں نے اپنا یہ نام کبھی استعمال نہ کیا۔ رتن سر ڈین شاہ پیٹر کی اکلوتی بیٹی تھی، جنہوں نے برِ صغیر کی پہلی کاٹن مل کی بنیاد رکھی اور ممبئی کے امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ رتن سے شادی کے وقت قائد اعظم ان کے والد ڈین شاہ سے صرف 3 سال چھوٹے تھے۔ رتن پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فیشنیبل اور خوبصورت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں دی فلاور آف ممبئی یا ممبئی کے پھول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لیکن مورخین کے مطابق شادی کے کچھ ہی عرصے میں ان دونوں میں اختلاف خروج ہو گئے۔ اس اختلاف کی ایک وجہ ان دونوں کا ایج ڈفرنس تو تھا ہی، لیکن اس اختلاف کی ایک اور بڑی وجہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی مصروفیات تھیں، کیونکہ اب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک جانے مانے لیڈر تصور کیے جاتے تھے۔ سن 1919 میں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام صفیہ دینہ جناح رکھا گیا، لیکن دینہ کی پیدائش کے فوراً بعد ہی ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی، جس کے بعد رتی ممبئی کے تاج ہوٹل میں رہنے لگی۔ رتی کی موت کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح نے اپنی بھتیجی کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیٹی کی پرورش بطور مسلمان کی اور انہیں قرآن و سنت کی پوری تعلیمات دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کی، لیکن باپ بیٹی کے تعلقات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے کہ جب دینہ نے ایک پارسی بزنس مین نویلی واڈیا سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور جب سن 1938 میں دینہ نے یہ شادی کر لی تو جناح نے ان سے تمام تعلقات ختم کر دیے، لیکن ان کی شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ انہوں نے نویلی واڈیا سے سن 1943 میں علیحدگی اختیار کر لی۔ اگرچہ انہوں نے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن پاکستان بننے کے بعد دینہ نے ممبئی میں رہنے کو ترجیح دی، اور سن 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات پر وہ پہلی دفعہ پاکستان آئیں اور اپنے والد کی تدفین میں شرکت کی۔ ناظرین، چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی بیٹا نہ تھا، تو اگر ان کی بیٹی سے ان کے اولاد دیکھی جائے تو دینہ کی نویلی واڈیا سے 2 بچے نسیلی واڈیا اور ڈیانا واڈیا تھے۔ ان میں نسیلی واڈیا انڈیا کے جانے مانے بزنس مین اور بلینئرز میں مانے جاتے ہیں۔ سن 2004 میں نسیلی واڈیا اپنی ماں دینہ اور 2 بیٹوں کے ساتھ پاکستان آئے اور اپنے نانا قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کے مزار پر حاضری بھی دی۔ نسیلی واڈیا کے 2 بیٹے نیس واڈیا اور جہانگیر واڈیا ہیں۔ ان میں نیس واڈیا ممبئی برما ٹریڈنگ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور IPL کی پنجاب کنگز کرکٹ ٹیم کے کو اونر بھی ہیں، اور جہاں تک جہانگیر واڈیا کی بات ہے تو وہ بھی ممبئی کے ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور ہسٹری میڈیا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آئندہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔